اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں حضرت موسیٰ نے ان سے جہاد کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو وادی عطیہ میں ان کو 40 سال کے لیے محصور کر دیا گیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ترتیب زمانی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے رکوع کے آخر میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ جب حضرت موسیٰ موجود تھے تو جب وہ وادی عطیہ میں پہنچے تو ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پس ہم نے کہا کہ مارو بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے من حسنۃ عشرۃ عینہ، اس میں سے 12 چشمے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور آپس میں ظاہر ہے کہ نوک جھونک بھی رہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج تھا بھی بہت سخت، اللہ نے ان کا مزاج جانتے ہوئے ہر قبیلے کے لیے، ہر خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ جاری کیا۔ تو قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ اناس سے مراد یہاں پہ ہر قبیلہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اب بنو سلوہ کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور انہوں نے اللہ سے اگلا مطالبہ کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فدعو، تو پس دعا کر، لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلھا، اپنی ترکاری میں سے۔ بقل عربی میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر سبزی ہے۔ وکسائھا، اور اپنی ککڑی سے، وفومھا، اور اپنے لہسن۔ فوم گندم کو بھی کہتے ہیں اور لہسن کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنی میں آ جاتا ہے۔ وعدسھا، اور اپنے مسور سے۔ عدس کا لفظ جو بولا جاتا ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہر دال شامل ہے۔ وبصلھا، اور اپنے پیاز سے۔ تو قال، اللہ پاک نے کہا کہ اتستبدلون، کہ کیا تم بدل ڈالتے ہو، الذی، وہ چیز، ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے یا کمتر ہے، بالذی، اس چیز سے، ہوا خیر، جو اس سے بہتر ہے، کہ کہاں کھیر اور بٹیر اور کہاں لہسن پیاز اور دال، اور وہ بھی ہر مشقت کے بغیر ان کو وہ چیز اللہ پاک دے رہے تھے، اور اب ان کو خود کاشت کرنا پڑے گا، انتظار اس کا بننے کا کرنا پڑے گا، اس کو پھر زمین سے نکالیں گے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو اہبطوا، اترو، مصرن، کسی شہر میں۔ وادی عطیہ چونکہ بلندی پر تھی تو باقی شہر تھوڑے نیچے تھے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں اور وہاں سے وہ بیج لاؤ، سو کاشت کرو، اور تاکہ پھر تمہارا کھانے پینے کا انتظام خود تم لوگ کرو۔ تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ کنسرین نامی شہر ان کے قریب تھا، تو وہاں سے جا کر یہ تمام بیج لے کر آئے، اور پھر فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے سوال کیا ہے۔ اور پھر اس نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ مسلط کرتی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، اپنا دنیا کا نقصان بھی کیا اور اللہ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور قتل کر ڈالتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ قابل گرفت عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں، جن کی تعداد 43 تھی، اور ہر قوم کی طرف اللہ پاک نے ایک ایک نبی کو بھیجا۔ تو یہ قوم اپنے نبیوں سے بہت تنگ تھی کہ ہمیں ہر وقت
اصلاح کا پیغام دیتے رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت توحید سکھاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً دن چڑھنے تک انہوں نے 43 نبی اور 170 ان کے صحابی اور حواریوں کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت شعیہ کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور حضرت یحییٰ کو تو صرف اس وجہ سے شہید کیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور وہ اپنی اس بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، ہاں، کیونکہ ان کی شریعت میں بھی بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا۔ جب اس چیز کا علم حضرت یحییٰ کو ہوا تو وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اسے جا کے اپنا اللہ کا پیغام سنایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تو تم سے نکاح نہ کرو، اور یہ چیز بادشاہ کو بہت بری لگی اور اس نے اس بات پر حضرت یحییٰ کا قتل کروا دیا۔ قتل حق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص قتل کرنا ہی ہو تو کس کس وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مرتد ہو جائے، یعنی دین سے پھر جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لو، اگر 3 دن بعد بھی وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت اللہ نے یہ بیان کی کہ جو کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ کسی کو کوئی ناحق قتل کرتے تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اسلام میں ان تینوں صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اور پیغمبروں کے متعلق ان تینوں باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان ظالموں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور کیوں کیا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جانے والے تھے۔ اب کچھ ان فرقوں کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے۔ مفسرین کرام نے اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی ہیں کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودو کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، تو وہ لوگ جو بچھڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، تو پھر جو بچ گئے تھے انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، کہ اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا، تو اس لیے ان کے بڑوں نے ہودن کا لفظ بولا تھا، تو اس وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو ان کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ وجہ لکھی کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے آگے پیچھے، تو جس کی وجہ سے تہودا کا معنی ہے حرکت کرنا، تو اس وجہ سے بھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ تورات پڑھتے ہیں تو اس وقت آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ اگلا فرقہ ہے وہ نصارہ اور نصرانی۔ نصارہ نصران کی جمع ہے کہ حضرت عیسیٰ جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، تو اس وجہ سے بھی ان کو ناصری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے میں اور جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں لوگ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو من انصاری الی اللہ، کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ عیسیٰ کے مخلص ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ تو نصرت کے معنی ہے مدد کرنا، چونکہ انصار کا لفظ استعمال ہوا تو اس وجہ سے ان کو انصاری کہا جاتا ہے۔ اگلا گروہ ہے وصابئین۔ سبا کا لفظی معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن یہ لوگ ستارہ پرست تھے۔ ایک اور بھی روایت ان کے بارے میں ملتی ہے کہ ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے اور قیامت کو بھی مانتے تھے اور دین کی بہت ساری باتوں کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب یہ اپنے دین سے، اپنی کتاب سے تھوڑے دور ہوئے تو بدعت میں پڑتے چلے گئے اور پھر انہوں نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی اور یہاں سے شرک میں یہ لوگ پڑ گئے۔ ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم، پس ان کے لیے اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج کے سبق میں پیچھے جو ہم نے ایک آیت پڑھی ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
کہ یہاں پر ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنتوں یعنی کم ہمتی ان پر ڈالتی اور اللہ کا غضب ان پر ڈالا۔ حالانکہ یہ وہی امت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ اس امت کا حشر کیوں ہوا؟ صرف اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے نبی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے تو کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کی پیروی کرو، اس کو قائم کرو، اور جیسے قرآن پاک میں آگے ہے نا کہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے تو اللہ کی نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے اور ان کے سروں پر سے بھی اللہ کی نعمتیں برستی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی حاکمیت، اپنی عقل کو بہتر کیا، اپنے نفس کی پیروی کی، اور پھر جو قوم اللہ کے قانون کی امین ہوتی ہے وہ دنیا میں وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے پچھلی آیات میں کہا تھا کہ میں نے اس انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا۔ تو جب انسان اپنے اس عہد سے پھر جائے کہ جو ہم نے اللہ سے اوپر کیا تھا لست بربکم قالوا بلا، تو جب اس نے عہد سے پھر جائے، اب اللہ کے پیغام کو بھلا دے اور اپنی حیثیت اور مقام سے ہٹ جائے تو اللہ کے غضب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ایسے مسلمان، ایسے اہل کتاب کافروں سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، کیونکہ اہل کتاب اور ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا تو کام تھا کہ ہم اپنا اللہ کا پیغام، اللہ کا دین ان تک پہنچائیں، مگر دین کیا پہنچانا تھا، ہم تو خود اپنے دین سے ہٹ گئے۔ آج بالکل اس جگہ کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، آج اس جگہ امت محمدی کھڑی ہے۔ یہ تاریخ ہے تو بنی اسرائیل کی، لیکن نقشہ بالکل امت محمدی کا ہے۔ آج اگر ہم اپنے کردار پر اپنے نظر ڈالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو بتائیں کہ کتنا ہم اس قرآن کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں ہم اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں؟ ہم کتنے وعدے کے پابند ہیں؟ ہم کتنا ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو لکھ رہا ہے یا ہمیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم عورتیں اپنے گھر کے معاملات میں کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دیتی ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حسد کرتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے۔ کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کتاب نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ تو ضرور اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سے زندگی میں جو ہوا، اپنے سب گزشتہ حالات میں معافی مانگے، اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور آئندہ آنے والا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں اور بندگی میں بسر ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔